ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون نعم قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون نعم ترجمہ میں کرتا ہوں 121 سے شروع کرنا ہے نا. نعم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے. یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو. اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. انہوں نے کہا یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے. اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں. وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو. یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے. موسیٰ نے کہا امید رکھو کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو. جزاک اللہ خیر. اچھا یہاں پہ جو آیت ہے نا یہ اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ واقعہ جو قتل کا ہوا ہے نا یہ 2 بار ہوا ہے. اب وہ بچپن والا تو ایگزیکٹلی دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ والا جو ہے نا کہ جس میں بیٹوں کو مار کر عورتوں کو زندہ رکھا، کیونکہ نساء جوان عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے جمع، اور یہ بالکل اس سیاق میں استعمال ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، یعنی کہ یہ سلسلہ قتل و غارت کا دوسری بار شروع ہوا تھا. جی مہد بولیے. ڈاکٹر اس میں ایک نقطہ ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ لوگ بچوں کو قتل کرتے تھے میل، اور جو مشرکین مکہ تھے یہ عورتوں کو قتل کرتے تھے. نہیں یہ نہیں، وہ ایک الگ وجہ ہے بالکل. کانٹیکسٹ اس کا تو کانٹیکسٹ الگ ہے نا کہ انہوں نے ایک خاص وقت میں
ایک خاص وجہ سے مارنا شروع کیا. وہ جو خشیت املاک کی وجہ سے کرتے تھے کہ بھوک، اور اس میں وہ بچے بچیاں دونوں کو بھی کرتے تھے، یہ بھی یاد رکھو. کیونکہ اللہ نے جو کہا نا کہ تم اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل کرتے ہو، تو اس میں میل فیمیل دونوں تھے. اور خصوصی طور پہ جو لڑکیوں کو کرتے تھے وہ ایک یہ کہ ٹرائبل، کل کو لڑکی کو کسی نے پیگننٹ کر دیا تو نام بدنام ہوگا، یا کل کو ہم کسی کے وہ بن گئے سالے، پھر ذلت سہنا پڑے گی. تو وہ ایک الگ کانٹیکس تھا کہ کچھ جو بالکل ہی جاہل قبائل کے لوگ ہوتے تھے، ان کے اوبویسلی ورنہ تو پاپولیشن اوور رن ہو جاتی. تو ایسا بھی نہیں تھا کہ ہر بچی کو قتل کر دیتے تھے. کچھ خاص لوگ تھے یا قبائل جو قتل کرتے تھے لڑکیوں کو. پھر اس میں جو غربت کے مارے ہوئے تھے وہ لڑکا لڑکی جو پیدا ہوتا تھا اسے کر دیتے تھے. تو اس طرح کر کے دیر آر لاٹ آف تھنگس. صحیح ہو. چلیں جی، تو کہاں تھے ہم لوگ؟ نام وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، ربی موسیٰ و ہارون. یعنی کہ پھر وہ سب سجدے میں گر گئے جادوگر جو تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے پالنہار پر جو کہ تمام عالموں کا پالنہار ہے، اور موسیٰ اور ہارون کا بھی پروردگار و پالنہار ہے. ای وصدقتنا بما بعث به موسیٰ من الآیات البینات. یعنی کہ ہم جو ہے ہم نے تصدیق کری اس چیز کی جس کے ساتھ موسیٰ بھیجے گئے ہیں، آیات بینات کے ساتھ. آیت نمبر 123 قال لهم فرعون متحددا لهم علی الایمان. پھر فرعون نے ان سے ان کے ایمان کی جو ہے نا وہ تحدید کرتے ہوئے کہا آمنتم، کہ کیا تم، اچھا یہ جو ہے نا حفصہ عاصم کی قرات اس کے اندر ہے آمنتم، یعنی کہ تم ایمان لے آئے، جبکہ جو خلف حمزہ کی اس میں آمنتم حمزہ استفہامیہ کے ساتھ، یعنی کہ سوالیہ، کہ کیا تم ایمان لائے. اس نے سوال کیا بھی قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں. کان الخبیث حاکما مستبدا علی الادیان والاقوال قد تقرر عندهم ان قوله هو المطاع وامر نافذ فيه ولا خروج علی احد قبلی. یعنی کہ وہ ایک ایسا حکیم خبیث حاکم تھا جو سمجھتا تھا کہ میرے حکم ہر جگہ چلے گا اور میں ہی ان کا خدا ہوں، اور تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے یہ اسٹیپ اٹھایا. اور وہی سمجھتا تھا کہ کوئی بھی اس کے جو ہے حکم سے خارج نہیں ہے. وَبِهَذِهِ الْحَالَةِ تَنْحَتُ لِلْأُمَمِ وَتَضْعُفُ عُقُولِهَا ونفوذها وتعجز عن المدافع عن حقوقها. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا جب وہ کنٹینیوس غلامی کے اس میں رہتے ہیں تو ان کی عقلیں جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنے حقوق کا مدافع نہیں کر سکتے. اور پھر ہوتا کیا ہے، فقال اللہ تعالیٰ فاستخف قومه فطاعوا، کہ پھر ان کی قوم بھی ڈر گئی اور انہوں نے اطاعت کری اس کی. وقال ہونا، اور یہاں فرمایا آمنتم قبل ان آذن لکم ای فهذا سوء ادب منکم وتجرؤ علیہ، یعنی کہ تم نے میری بڑی بے ادبی کی اور گستاخی کی ہے، اور تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا میرے اوپر. ثم منہ علی قومی وقال ان هذا، اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم کی طرف مڑا کیونکہ قوم کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے، اور قوم سے کہا ان هذا لمکر مکرتموہ، کہ یہ سب تمہاری چال ہے جو تم لوگ نے سب نے مل کر چال چلی ہے. مکر تموہ فی المدینہ، اس شہر میں، لتخرجو منہا اہلہا، تاکہ تم لوگ اس سے اس کے اہل کو، لوگوں کو نکال دو. ای ان موسیٰ کبیرکم الذی علمکم السحر، یعنی موسیٰ تم سب کا بادشاہ ہے بڑا ہی جس نے تم لوگوں کو جادو سکھائے. وتواطؤتم انتم وہو، تو پس تم سب لوگوں نے مل کے یہ ملی بھگت گیم کھیلے. علی ان تنغلبوا لہو، کہ تم لوگ جو ہے وہ اس کے سامنے غالب آ جاؤ. فیظہروا، اور وہ ظاہر ہو جائے. فتتبعوا، اور پھر تم اس کی اتباع کرو. ثم یتبعکم الناس، اور پھر لوگ بھی یہ سب دیکھ کے تمہاری اتباع کریں. او جمہوری میں ان کا جمہور. فتخرجوا منہا اہلہا، اور پھر یہ گیم کر کے تم لوگ جو ہے وہ اس شہر سے لوگوں کو نکال دو. تو اس نے پوری بات پلٹ دی. یہ دیکھیں الفاظ کا گیم کیسا زبردست ہوتا ہے. اب یہ بات کر کے آپ پوری ایک پیراڈائم کو شفٹ کر سکتے ہو. واقعی اتنی بات بہت پلاسبل ہے، اٹ از ویری پلاسبل.
وَهَذَا كِذْبٌ يَعْلَمُهُ، لیکن یہ جھوٹ ہے جس کو خود جانتا تھا، اصل اندر سے تو جانتا تھا نا. وَمِن سِيرِ الْأَحْوَالِ أَنَّ مُوسَىٰ علیہ السلام وَلَمْ يَجْتَمِعْ بِأَحَدٍ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ جَمَعُوا عَلَىٰ نَزْعِ فِرْعَوْنَ وَرُسُلِهِ. اور اسی طرح جو کوئی احوال کے اوپر ایک گہری نظر رکھتا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ اس میں کوئی صداقت اور حقیقت نہیں. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے تو کسی کو بھی جمع نہیں کیا تھا، بلکہ فرعون کے لوگوں نے ہی جا کے ان کو جمع کر کے لائے تھے. موسیٰ اور ان کے بھائی تو ادھر ایک جگہ پر تھے قید اس مدت تک کے لیے، تو لوگ تم لوگ کو ڈھونڈ کے لائے اور اب کہہ رہے ہو کہ موسیٰ ملا ہوا ہے. وَأَنْ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ آیَاتٌ الہیہ، اور موسیٰ علیہ السلام جن چیزوں کو لے کر آئے وہ کیا ہیں؟ آیات الہیہ ہیں، الہی آیات ہیں. وَأَنَّ السَّحَرَةَ قَدْ بَذَلُوا مَجْهُودِهِمْ فِي مُغَالَبَةِ موسیٰ، اور جو جادوگر تھے انہوں نے تو اپنی پوری قوت مبذول کر دی موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنے میں. حتی عجزوا، لیکن وہ عاجز ہو گئے. وتبین لہم الحق، اور ان کے اوپر حق واضح ہو گیا. فتبعوہ، تو انہوں نے ان کی اتباع کر لی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی. ثم توعدہم فرعون بقولی، اس کے بعد فرعون نے ان سے ایک وعدہ کرتے ہوئے کہا فسوف تعلمون، کہ تم بہت جلد جان لو گے. ما احل بکم من العقوبہ، یعنی اب جو میں تمہارے ساتھ سزا تمہیں دوں گا. آیت نمبر 124. لأقطعن ایدیکم، کہ میں ضرور کاٹوں گا. یہ ترجمہ اس کا اپروپریٹ، کیونکہ لام تاکید بھی اور نون مشددہ بھی، کہ میں لازمی کاٹوں گا. ایدیکم ورجلکم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں. من خلاف، مخالف سمت سے. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد میں تم سب کو پھانسی دے دوں گا، سولی. زعم الخبیث انہم مفسدون فی الارض، اس خبیث نے یہ گمان کیا کہ یہ لوگ مفسدین فی الارض ہیں. وسیصنع بہم ما یصنع بالمفسدین، اور وہ ان کے ساتھ وہی کام کرے گا جو مفسدین فی الارض کے ساتھ کام ہوتا ہے. جیسے آپ کو لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مفسدین فی الارض ہیں اور محاربین، ان کی قرآن میں بھی یہ ایک سزا مقرر فرمائی ہے کہ ان کے جو ہیں وہ مخالف سن سے ہاتھ پیر کاٹ کے ان کو سولی چلا دیا جائے، ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن. وسیسنا بھی ماجنا بالمفسدین، اور ان کے ساتھ وہی کرے گا جو مفسدین کے ساتھ کیا جاتا ہے. من تختی الیدی و ارجل من خلاف ای الید الیمنی و رجل الیسری، یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا تو الٹا پاؤں ساتھ میں. ثم لأصلبنکم فی جذوع النخل، اور پھر کھجور کے درختوں میں، اس کی جو ٹرنک ہوتی ہے اس میں کیا کہتے ہیں، سلیب جو دوں گا تمہیں. لتخذوا بزعمی، تاکہ تم لوگ جو ہو وہ خزیان ہو تم لوگوں کا اس کے ذہن میں. اجمعین ای لا افعل هذا الفعل باحد دون احد بل كلكم سيذوق هذا العذاب، یعنی کہ یہ میں تم میں سے چند لوگوں کے ساتھ نہیں کروں گا، بلکہ تم جتنے لوگ جادوگر اور یہ سب انوالو ان سب کے ساتھ کرو گے تاکہ تم سب لوگ یہ عذاب چکو. آیت نمبر 125. فقال السحرة الذين آمنوا، پس جو جادوگر تھے جو ایمان لے تھے انہوں نے کیا کہا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں تھا، لیکن جب کسی کے سامنے ایک بات واضح ہو جائے نا حق کی اتم درجے میں، تو پھر اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ پھر باقی سب چیزیں چھوڑ دے. انہیں کتنی کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کی اور اللہ عرش پر مستوی ہے اور یہ وہ منزہ، یہ سب چیزیں ڈیٹیلز معلوم تھی، لیکن انہیں ایک چیز پتہ چل گئی کہ یار چونکہ ہم اس جادو میں ایپیکس غایت کو جانتے ہیں اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں یہ جو ہے وہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ شیء مختلف. تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یعنی کہ اب جن جن صفات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون مانتے ہیں ان صفات کو ہم نے بھی مانا، گو کہ ابھی ہم اس کو پوری طرح نہیں جانتے، اور قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ کسی سے بولو عربی سیکھو یہ کرو وہ کرو تو اس کی جو پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ویسے بٹھا کے کیا کہتے ہیں خلافت کے اوپر 10 گھنٹے باتیں کروا لو، اور اگر ایک مسئلہ پوچھ لو کہ پیشاب صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ پتہ نہیں. ابھی کسی سے پوچھ لو کہ کیا کہتے ہیں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کیا ہے، اچھا بتاؤ تعزیرات میں کتنے سال جیل میں ڈال سکتے ہیں.
اچھا بتاؤ کہ جیل جو ہے وہ 4 بائی 4 فٹ کا ہونا چاہیے یا پورے کمرے جتنا ہونا چاہیے؟ کسی کو پتہ ہے مسائل؟ کس کو پتہ ہے؟ بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں خلافت کی۔ ارے بھی خلافت لاؤ گے تو تم بھی وہاں پہ وہی کام کرو گے جو ہو رہے، تو خلافت تو آئی بھی ہے دنیا میں، کیونکہ آپ نے بھی ایسی خلافت لانی ہے نا جیسی افغانستان اور دوسری جگہوں پہ آئی ہے، یہ جو نام کی اسلام تو وہاں فالو ہی نہیں ہو رہا۔ امام شافعی نے استدلال کیا، امام شافعی نے کہا کہ تعزیراً جب بھی سزا دینی ہے 1 سال سے کم کی دینی ہے، یہاں تک کہ چاہے 1 دن کم کی دو، یعنی اگر 360 دن کا میکسیمم لونا کیلنڈر ہوتا ہے تو یو گوٹا گیو 359 days۔ 360 کیوں نہیں ہے اس سے زیادہ؟ کیونکہ 360 جو ہے وہ جلا وطنی کی 1 سال کی سزا ہے زانی کے لیے، غیر شادی شدہ، تو وہ پھر اللہ کی حد سے مشابہت ہو جائے گی۔ اب یہ کتنے لوگوں کا دماغ چلا ہے اس میں؟ سب پڑھنا پڑے گا نا، پڑھ کے یہ چیزیں حاصل ہوں گی، بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں خلافت آ جائے۔ یہی کانسیپٹ جاہلوں کا کلیئر نہیں ہے کہ عالم اور جاہل کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا۔ ابھی جس کو بولو تو تب جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو 60 سال کے جو ابا جی ہیں اور اتنے بڑے بڑے مولانا ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہے ان 17 17 20 سال کے 18 سال کے لونڈوں نے، جن کو اپنی پیشاب صاف کرنا نہیں آتی اور جو اپنے آپ کو ڈنکیاں مار کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ ان سے اگر پوچھو کہ بھائی آپ جو ہے اگر ان کو کہو کہ جب تک تم کیا کہتے ہیں عربی میں ایم فل حاصل نہیں کرتے اور عالم نہیں بنتے تمہیں حق نہیں ہے ووٹ کا، تو ان کی آگ لگ جائے گی، کیونکہ یہ تو اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی دنیا کی نالج آ گئی ہے، ہم ووٹ کریں گے۔ یعنی ان کا ووٹ اور کیا کہتے ہیں 60 سال کے ایکسپیرینس بندے کا ووٹ برابر۔ یہ وجہ میں بتا رہا ہوں آج آپ لوگوں کو کہ ان لوگوں کو کیوں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ عالم اور جاہل کا ووٹ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک دم بھپر جاتے ہیں اور پھر یہ اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے بخاری بھی کھول کے نہیں پڑھی کہ حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت عمر کی جو ہے وہ تنصیب کیسے ہوئی تھی۔ اس لیے علم جو ہے نا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا پھر؟ فقال السحرۃ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ لفرعون حین تحدثهم، جب فرعون نے ان کی تہدید کری ان جادوگروں کی، تو ان لوگوں نے کیا کہا بتائیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کتنا پیارا جملہ! فلا نبالی بعقوبتک، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہاری سزا کی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہاری سزا کی۔ فلو خیر وابقی فقدی ما انت قد، بس تم کر گزرو جو تم کر سکتے ہو، اللہ کے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے، ہمیشہ باقی رہنے والے۔ آیت نمبر 126، وَلَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا أَيْ وَمَا تَعِيبُ مِنَّا عَلَى إِنْكَارِكَ عَلَيْنَا وَتَوْعِيدِكَ لَنَا فَلَيْسَ لَنَا ذَنْبٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کیا معاملہ ہے، یعنی تم ہمارے اوپر کیوں عیب جوئی کرتے ہو اور ہم سے یہ باتیں کیوں کرتے ہو، جبکہ ہمارا گناہ صرف اتنا ہے کہ ہم جو ہے ایمان لائے اپنے پالنہار کی آیت پر جب وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ فَإِنْ كَانَ هَذَا ذَنْبًا يُعَابُ عَلَيْهِ، تو اگر تو ہم نے یہ ایسا گناہ کر دیا کہ جس کے اوپر عاقبت ہونا چاہیے اور عیب ہونا چاہیے، وَيَسْتَحِقُّ صَاحِبُ الْعُقُوبَةَ فَهُوَ ذَنْبُنَا، اور یہ گناہ کرنے والا اگر واقعتاً گناہ گار ہے تو بس پھر ہم گناہ گاری سے ہمارے ساتھ کر گزرو جو گزر کر سکتے ہو۔ ثم دعوا اللہ ان یثبتہم ویصبرہم فقالوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں نے دعا کری، ثم دعوا اللہ، ان لوگوں نے اللہ سے دعا کری، ان یثبتہم ویصبرہم فقالوا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر ڈالیے۔ یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کر لیں، قنوت میں بھی کر سکتے ہیں۔ وتوفنا مسلمین، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عذابوں کے بعد ہم کہیں بیچ میں ہمارا ایمان ڈگمگا جائے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان یعنی اس حالت میں موت دے کہ ہم آپ کے سامنے سری تسلیم خم کیے ہوئے۔ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اوبیسلی اس نے اتنی خطرناک سزا سنائی تھی تو ہو سکتا ہے کسی کا ایمان متزلزل ہو جائے۔
أفضي علينا صبرا عظيما كما يدل عليه التنكيل لأن هذه معنى عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير. ہم اس پر صبر دیں جو عظیم مصیبت پر لیثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير وتوفنا مسلمين أي منقادين لأمره متبعين لرسوله والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه أن الله تعالى ثبتهم على الإيمان. اور وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ان آیات کا یہی ہے کہ ان کے اوپر نہ فرعون وہ کر گزرا جو اس نے ان سے وعدہ کیا تھا، البتہ اللہ نے ان کو صبر دے دیا اور ایمان کے اوپر ان کو ثابت قدم کر دیا. آیت نمبر 127 ھذا وفرعون وملئه، یہ فرعون اور اس کے جو رؤوسا تھے، وعامتهم المتبعون للملأ، اور عمومی طور پہ جو لوگ تھے وہ انہی رؤوسا کے فالوورز تھے. قد استکبروا عن آیات اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی آیات سے نشانیوں سے استکبار کیا. اب آپ دیکھیں تمام جگہوں پر استکبار آ رہا ہے. استکبار از اے ویری امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں کئی بار اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بھائی استکبار سے پناہ مانگنی چاہیے اور دوسروں کو بھی دعوت دینا چاہیے کہ بھائی استکبار سے بچو. اب اس میں کچھ طریقے ہیں، مہد آپ سے مخاطب ہوں، اس کے کچھ طریقے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے ایکسٹینڈیڈ فرینڈس کے گروپ میں نا اس طرح کا میسج کرو کہ استکبار کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب ہر کوئی ڈیفینیشن بتائے گا، انڈائریکٹلی انہیں اس بات کی ریئلائزیشن دلاؤ کہ ان لوگوں نے کس کس جگہ پر استکبار کیا. حق سامنے آ جانا، سمجھ رہے ہو کہ آپ کے سامنے حق واضح ہو گیا تھا کہ بھئی قرآن پڑھنے حدیث پڑھنی ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پھر یحییٰ سنوار کا 800 صفحات کا ناول جو ہے وہ انگریزی میں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم آ گیا. تو یہ انڈائریکٹلی تانا مارو، نام نہیں لو، تاکہ ایٹ لیسٹ بندے کو مرنے سے پہلے احساس تو ہو جائے کہ اس نے غلطی کہاں پر کری ہے، شاید وہ واپس آ جائیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ استکبار جو ہے نا کیا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ نے ہمیں اس کی ڈیفینیشن بتا دی ہے نا. استکبار صرف یہ نہیں کہ بندہ یوں منہ اوپر کر کے اور ناک اور اچھے کپڑے پہن کے اور دوسروں کو کہے کہ تمہیں میں اپنے پاؤں کی خاک سمجھتا ہوں. استکبار صرف یہ نہیں ہوتا، استکبار یہ بھی ہے کہ حق بات آئی آپ نے بہانے کر کے، جیسا کہ ہوا تھا اس دن گروپ میں. تو یہ چیز سمجھنا چاہیے اور اس سے بندے کو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے کہ میرے اندر یہ عمل نہ آ جائے. قد استکبروا عن آیات اللہ، انہوں نے استکبار کیا اللہ کی آیات سے، وجحدوا بها، اور اس سے جہد کیا، ظلمن و علون، ظلم کرتے ہوئے یعنی they had no دلیل، اس کے باوجود انہوں نے وہ کام کیا. وقالوا لفرعون مہیجین له علی لقاء موسیٰ. اب دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیوں وہ لوگ بھی ساتھ میں غرق ہوئے تھے، کیونکہ وہ تھے جو پش دے رہے تھے اس کو. یہ جو چمچے ہوتے ہیں نا اور لوٹے، یہ بڑا پش دیتے ہیں، یہ برابر کے گناہ گار ہوتے ہیں. انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کا مشورہ دیا باقاعدہ فرعون کو، وزعیمین انما جاء به باطل وفاسد، کیونکہ وہ بھی فرعون کے ساتھ یہ گمان کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جس چیز کو لے کر آئے وہ باطل و فاسد ہے. اتذر موسیٰ وقوم، کہ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے، لیفسدوا فی الارض، کی زمین میں فساد کرتے پھریں. کیسے؟ زہریلے الفاظ، بالدعوی الی اللہ، یعنی وہ اللہ کی اور جو دعوت دیتے رہیں گے، وَإِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اور اچھے اخلاق کی، وَمَحَاسِنِ الْعَمَلِ، اور اچھے عمل کی، التي هي الصلاح فی الارض، جو کہ زمین میں صلاح کا سبب ہوتی ہیں، وما هم علیہ والفساد ولکن الظالمون لا یقبلون مما یقولون. اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھے وہ فساد پر نہیں تھے، لیکن ظالم لوگ جو ہیں وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے منہ سے کیا نکلنے. جیسے آج بھی آپ دیکھیے ہمارے منسٹرز کتنی بے غیرتی سے کراچی ادھڑا پڑے اور کیا کہتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ کہاں ادھڑا پڑے، ٹی وی پہ چینل پہ بیٹھ کے. اسی طرح اور دیگر آپ کے جو وفاق میں ہیں، اور آئے دن بیانات آتے رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر لاٹ آف ایگزامپلس کہ پورا ملک ادھڑا پڑا ہے اور حالات برے ہیں اور لوگ غربت سے مر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں سونے کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور منہ پہ آ کے جھوٹ بول دینا اور الٹی بات کر دینا. وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ أَيْ يَدَعَكَ أَنْتَ وَآلِهَتَكَ. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اور آپ کے جو الہ ہیں یعنی فرعون کے، ان کو چھوڑ دیں گے. وَيَنْهَى عَنْكَ، اور اس سے روکتے ہیں، وَيَصُدُّ النَّاسَ عَنِ اتِّبَاعِكَ، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ وہ ان کی اتباع کریں آپ کے. ان کی قَالَ فِرْعَوْنُ مُجِيبًا لَهُمْ، پھر فرعون نے کیا کہا، that is important. فرعون نے ان کے جواب دیتے ہوئے کہا بِأَنَّهُ سَيَدْعَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَ مُوسَىٰ،
اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے موسیٰ کے ساتھ، لیکن ایک خاص حالت میں، کہ وہ نشو نما نہ پا پائے. وحالہ لا ینمون فیہا ویأمون فرعون وقومه بزعمه من ضرری. اور فرعون اور ان کی قوم جو ہے وہ اس گمان میں تھے کہ ہم جو ہے یہ ظلم کرنے کے باوجود امن میں رہیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے غلام ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ویپنس ہے نہ کچھ ہے اس اسلحہ وغیرہ، تو ہم ان کے ضرر سے محفوظ رہیں گے. فنقتلو قتل یقتلو، قتل یقتلو، یہ باب فعل ثلاثی مجرد. اب تو آپ لوگ طبیان کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اتنا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، آپ لوگوں نے اس دن پڑھا بھی ہوگا قواعد کے اس میں، کہ مجرد وہ فعل ہوتا ہے جو ایبسولوٹ 3 لیٹرڈ روٹس پر ہوتا ہے. تو قتل یقتلو، قتل 3 لیٹرڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، اس نے قتل کیا. باب تفعیل ثلاثی مزید فی، یہ لفظ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پڑھا ہوگا. ثلاثی مزید فی یعنی کہ وہ افعال ہوتے یہ بیسڈ 3 لیٹرڈ پر ہی ہیں، لیکن ان کے آگے پیچھے کسی ایک آدھ ایکسٹرا لفظ کو لا کے نا اس کے معنی میں اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے قتلہ، اب اس میں تا کو ڈبل کر دیا گیا، قاف تا تا لام، اصل قتلہ ہی ہے، تو قتلہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے بہت زیادہ قتل کرنا. جیسے علمہ او نزلہ، جیسے نزلہ وہ اترا، نزلہ اس نے اتارا، علمہ اس نے جانا، علمہ اس نے جنوایا، یعنی کہ اس نے کسی کو علم دیا، پڑھایا. سمجھے؟ تو فرعون نے کہا سنقتلو، قتل یقتلو تقتیلا. سنقتلو ابناءہم، کہ ہم عنقریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر قاہر ہیں، ہارفل ہیں، ہم ان کے اوپر قاہر ہیں. اچھا، ای نستبقیہن فلا نقتلہن فإذا فعلن ذلك امنا من کثرتہم وکننا مستخدمین لباقیہم ومسخرین لهم على ما نشاء من العمل. یعنی کہ عورتوں کو کیوں باقی رکھیں گے؟ تاکہ ان سے اتنی اولاد پیدا کروا سکیں جتنی ان کی مرضی کے قابل ہو، تاکہ ان کو غلام بنا کے رکھے اور ان کو مسخر کر کے رکھے اور ان سے خدمتیں لیتے رہیں. اگر عورتوں کو بھی قتل کر دیا تو اوبیسلی پاپولیشن ڈکلائن ہو جائے گی، تو یہ ایک وجہ ہے. اور مردوں کو، بچوں کو قتل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ زیادہ مضبوط لوگ پیدا نہ ہو پائیں اور پاپولیشن کنٹرول میں رہے، کیونکہ مردی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں تو ان سے ذرا رسک ہوتا ہے جنگجوئی اور اس کا. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ لَا خُرُوجَ لَهُمْ عَنْ حُكْمِنَا وَلَا قُدْرَةٍ وَهَذَا نِهَايَةُ الْجَبْرُوتِ وَالْعَتْوِ وَالْقَسْوَةِ مِنْ فِرْعَوْنَ. اور اس نے کہا کہ ہم ان کے اوپر قاہر ہیں، یعنی ہم ان کے اوپر ٹوٹل کنٹرول رکھتے ہیں، اور یہ اس کی طرف سے انتہائی جبر اور عتو اور بدماشی تھی فرعون کی طرف سے. آیت نمبر 128. قالوا اوذینا من قبل، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی تکلیف دیے گئے. اب فرعون قال موسیٰ لقومہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ سے استعانت کرو اور صبر کرو. سمجھے؟ ان الارض للہ یورثها، ان الارض للہ، بے شک زمین جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. یورثها، وہ اس کا وارث بناتا ہے، من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور الٹیمیٹ ٹھکانہ تو ویسے بھی متقین کا ہے. یہاں سے پتہ چلے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بحق محمد اور بحق موسیٰ و ہارون کوئی ایسی دعا نہیں سکھائی، بلکہ ڈائریکٹ اپنی قوم سے سامنے موجود ہوتے ہوئے کہا کہ تم دعا کرو. جبکہ بہت ساری جگہوں پہ وہ کہتے تھے کہ آپ زندہ نبی سے دعا کروانا جائز، اور یہ قرآن میں بھی آئے
کہ انہوں نے کئی بار کہا کہ آپ اپنے پالنہار سے ہمارے لیے دعا کیجیے پانی کی اور فلاں چیز کی فلاں چیز کی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کیا سکھا رہے، نبی بھی یہ کہہ رہے کہ اولاً تمہارا کام یہ کہ تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو اور دعا کرو اور صبر کرو۔ قال موسیٰ لقومہ موصیا لهم، ان کو وصیت کرتے ہوئے کہا فی هذه الآیہ التي لا يقدرون معها على شيء، الذين لا يقدرون معها على شيء ولا مقامة إلا بالمقامة الإلهية والاستعانة الربانية التي لا يقدرون معها على شيء، یعنی کہ جب وہ کسی بھی چیز پر قادر نہیں تھے اس حالت میں، یعنی نہ ان کے پاس نیوکلیئر بامس تھے، نہ وہ ساحل عظیم کی طرح کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کر سکتے تھے جہاں پہ کیا کہتے ہیں کسی جنریشن کو پروان چڑھائیں اور انہوں نے تورات کی فزکس اور کیمسٹری سمجھا سکیں، سمجھے؟ ولا مقامات الا بقامت الہیہ، اور نہ ان کے پاس کوئی مقامت تھی کہ جس کے ذریعے سوائے یہ کہ وہ اللہ کی مقامت، اللہ کی فزکس کے اوپر رلائی کریں، اور استعانہ ربانی، اور ربانی سے اپنے پالنہار سے استعانت کریں۔ اچھا، آج جو ہے نا جالوت اور طالوت علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا پڑھ رہا تھا میں، قرآن گزرا، اب میں یہاں پہ نا کچھ ایڈٹس کر دیتا ہوں ویڈیو میں، میں وہ پڑھنا چاہوں گا کیونکہ اس کے اندر نا کچھ بہت امپورٹنٹ نقطے ہیں، کیونکہ ساحل عظیم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کی فزکس کیمسٹری ہے، اس کے اندر بندہ لگا رہے تبھی ہمیں کامیابی پراپت ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے، معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ صحیح ہے، معاملہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک حد تک، جیسے صحابہ نے بدر کس حالت میں نکلے، مومن کا اصل ہتھیار ایمان ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولوی بولتے ہیں کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں بھائی کچھ بھی کر رہے ہیں، سب کو حقیقت معلوم ہے، بے شک کام کر بھی رہے ہوں، کام کو یہ بڑا کرتا ہے کہ کوئی مولانا تقی عثمانی یا شیخ شعیب الارنوت کی ٹیم نے بیٹھ کے کر لیا، لیکن جتنے کے نیچے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی لونڈے بازی یا جس طرح کا کرپٹ مولوی ہیں، تو بیسکلی اس کی وجہ سے ہمارے اوپر نہ لعنت برسی، اور پھر بحیثیت قوم من حیث القوم ہم پورے کے پورے گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ہماری جو مدد نہیں آ رہی نا اللہ کی، وہ اس وجہ سے، ہماری منافقت کی وجہ سے، کہ ایک طرف ہم بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد جیسی ہی شادی ہوتی ہے بڑے سے بڑا مومن آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا بےہودگی، ابھی قرآن سامنے، میں منہ سے کچھ نکالنا نہیں چاہ رہا، کہ کیا بغیرتی اور دہش پناہ مچتا ہے شادی پہ، ساری حدود و قیود دین کی پھلانگ دی جاتی ہیں اور سارا پیسہ حرام چیزوں میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمان آ جائے نا وہ والا، کہ جتنے عالم، فار ایگزامپل ایک مدرسے سے 1000 بچہ پاس آؤٹ ہو رہا ہے، اب اس میں سے 2-3 ہوں گے جو ایماندار ہوں گے اور جو واقعتاً کتب لکھتے ہیں یا بڑے کام کرتے ہوں گے، یا جو ہر وقت اذکار میں، باقی ہم خود دن رات دیکھتے ہیں کوئی ماوا کھا رہا ہے گٹکا، وہ ایک ہمارا تراویح پڑھانے والا تھا، ماوا گٹکا کھاتا تھا، پھر گالیاں دیتا تھا اور آ کے تراویح پڑھاتا تھا، لٹرلی گالیاں دیتا تھا، تو جب یہ حالات ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں، کیسے امید کر سکتے ہو؟ تو بالکل پاک ہونا پڑے گا علی ابو بکر کی طرح، تو مدد خود بخود آ جائے گی۔ باقی اب بدر کا قصہ اٹھا کے دیکھ لو، یہ قصہ اٹھا کے دیکھ لو، کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ نیوکلیئر بمز بناؤ یا اس طرح کہ اپنے آپ کو، بھائی وہ تو ایسی صرف اللہ کی نشانیوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ غور کرو، اس سے تم نے یہ مطلب کیسے نکال لیا کہ آپ دن رات انگریزی، تم بات کرتے ہو اللہ اکبر کبیرہ، تم بات کرتے ہو سپیریئر سائیکالوجی کی کہ انفیریئر سائیکالوجی ہے، آپ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، ایک دفعہ میں نے نہیں دیکھا اس بندے کو کہ وہ شلوار قمیض یا عربی جبہ پہن کے آیا ہو، تم کیوں کافروں کا لباس پہن کے آتے ہو؟ تم کیوں اس بیچارے مولوی کو ذلیل کرنے کی ٹاک شوز میں کوشش کرتے ہو انگریزی جھاڑ کے؟ پھر وہ عربی کی 4 آیتیں پڑھتے ہو تو تم یوں بت کے بیٹھے ہوتے ہو، کہتے ہو ترجمہ پڑھو دوسرے لوگوں سے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تم خود انفیریئر سائیکالوجی کا شکار ہو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، تم خود انفیریئر سائیکالوجی کا شکار ہو،
یہ بھی بات کرنا مہد اپنے لڑکوں سے، کہنا کہ وہ اتنا بیچارہ انفیریئر سائیکالوجی کا شکار ہے کہ وہ کبھی شلوار قمیض یا عربی جبہ پہن کے نہیں آتا۔ جی بولیے۔ ڈاکٹر یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈیول ایڈوکیٹ کھیلنا چاہوں گا۔ ہاں ہاں کھیلو۔ اس کی تعویل وہ کرتے ہیں ساحل صاحب کہ جو مولوی کا آرکیٹائپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بن چکا ہے، تو بس بس میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، اب جواب سن لو۔ تو تم آرکیٹائپ صحیح کرو نا۔ آپ کہہ رہے ہیں شلوار قمیض پہن کے اچھی وہ باتیں کر لو۔ ہاں تم آرکیٹائپ صحیح کرو۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کے اوپر تو تم لوگوں نے الزام لگایا کہ لونڈے باز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور یہ دین کا تو تم اتبیان میں ایڈمیشن لے کے عالم بن کے کیا کہتے ہیں، کایاں پلٹ دو ہیں، یا صرف گالیاں دینی ہے ان کو اور باتیں کرنی ہے۔ ایک منٹ رکو۔ دوسری بات، یہ جیفری ایپسٹین اور جتنے دنیا میں زانی بدماش ہیں، کیا یہ ان کا لباس نہیں ہے قاتلوں کا؟ تو وہاں آرکیٹائپ نہیں بنا یار۔ ابھی میری زبان گندی کرواؤ گے، یہ اتنے کوئی کمینے اور دوگلے لوگ ہیں نا، کیا بولوں یار، بولو۔ دوسرا جو موصوف انگریزی کی موٹی موٹی اصطلاحات یوز کرتے ہیں، وہ کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مولوی ہے وہ اس کے اوپر سے باتیں چلی جائیں اور اس کا بھی تکبر ٹوٹ جائے، کیونکہ مسئلہ مولویوں میں تکبر کا ہے، جیسا کہ آپ نے مولوی گنوائے جو گالیاں دیتے ہیں اور پھر تراویحیں پڑھاتے ہیں، تو یہ تکبر کا مسئلہ ہی ہے نا۔ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے، یہ ان کا اخلاقی پرابلم ہے۔ لیکن پھر تم دیکھ لو نا، وہ جو تھا ضیاء اللہ شاہ بخاری، اس نے بھی دھڑا دھڑ ایسی آیتیں پڑھی، ایک آیت ساحل عظیم کنٹینیوس نہیں پڑھ سکتا اس مولوی کی طرح۔ تو پھر یہی ہوگا کہ ہر کوئی حرفن مولا، جس کو پشتو آتی ہوگی وہ پشتو بولے گا، جس کو عربی آتی ہوگی وہ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے عربی بولے گا، جس کو انگریزی۔ تو یہ یعنی بات وہی ہوگی نا، دو مرغوں کی لڑائی۔ اصلاح مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود نہیں ہے۔ اصلاح تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ عوام کی بھاشا میں بات کرو۔ وہ جو جاوید اختر کہہ رہا تھا نا، میں اس معاملے میں کچھ حد تک جاوید اختر کے ساتھ ہوں کہ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جب تم ایتھیزم کا مقدمہ لڑنا ہے تو یو شوڈ نو دیز ٹرمینالوجیز، لیکن آبویسلی ہندی بھاشا کے اندر یا اردو بھاشا کے اندر مقابلہ ہو رہا تھا، تو ٹیکنیکلی تو بات یہی بنتی تھی کہ آپ پھر اردو ٹرمینالوجیز لاؤ نا۔ اس کا مطلب اردو اور عربی میں ٹرمینالوجیز ایگزسٹ نہیں کرتی کنٹینجنٹ بینگ کے لیے؟ یار یہ بولا جا سکتا تھا نا کہ علت اولا، یہ کتنا کوئی مشکل جملہ تھا۔ جب ان کی عربی اتنی اچھی ہے، کیا نام ہے، شمائل ندوی صاحب نا، تو وہ، اور ان کی تو اردو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے انڈیا والوں کی، خاص طور پہ دیوبند اور ندوہ والوں کی، تو کیا یہ بول نہیں سکتے تھے کہ علت اولا، سبب اولا، واجب الوجود؟ لیکن اس میں پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جو انگریزی کی انہوں نے ٹرمینالوجی استعمال کی، اس کے باعث وہ ان کو انہی کی زبان میں ان کا تکبر توڑا گیا۔ اب دیکھو کہہ لو، بات یہ نہیں ہے نا، آپ ایون اردو کی بھی ٹرمینالوجی استعمال کر لیتے تب بھی جواب تو نہیں دے پاتا، کیونکہ مقدمہ اس نے شروع میں فیلڈنگ سیٹ کر دی تھی شمائل ندوی صاحب نے رحمہ اللہ حفظہ اللہ۔ بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھو، آپ کا جب اصلاح مقصود ہو نا، چلو ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں کہ واقعتاً شاید انہیں بھی وہ اس طرح کی نہیں آتی ہوں گی، کیونکہ اوبویسلی ان کا جن ایتھیسٹ سے ہر وقت مقابلہ انٹرنیٹ پر ہوتا ہے، وہ تو کیونکہ جتنے ہندوستان میں لوگ ہیں وہ تو اتنی گاڑی اردو نہیں جانتے، تو دے نیور یوز واجب الوجود اینڈ آل دیز تھنگس۔ ہاں جاوید اختر جانتا تھا تو اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تھی اگر اسے بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ہاں عمومی طور پہ obviously they have to use these terms۔ کوئی ایون ہندی بولنے والے بھی آ کے مقابلہ کرتا ہے، مفتی یاسر ندیم الواجدی ہے ان سے، تو وہ کنٹینجنٹ بینٹ اور یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرا جو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ تو مرغوں کی لڑائی ہے، ہم تو یہاں اصلاح کے لیے بیٹھے نا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ہمارا تو یہاں بات کرنا، حق بات کرنا مقصد ہے، اور حق بات یہ کہ نہ عربی کی دھونس دینا اچھی بات ہے، نہ انگریزی کی دھونس دینا، اور جو کوئی یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا وہ اللہ کو جواب دے گا۔ اربن پلاننگ سے کیا مراد ہے بھائی؟ اربن پلاننگ میں سب سے پہلے گٹر لائن آتی ہے یا نہیں آتی؟ آپ کہہ رہے ہو کہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ نے اربن پلاننگ کروائی، یار مدینہ میں ایک گٹر لائن کا منصوبہ K4 K3 کا منصوبہ بتا دو، الٹا بارش ہوئی تو رسول اللہ نے کیا کہتے ہیں دعا کروائی،
یہ نہیں کہ جہاز میں سیڈز بھیج کے امارات کی طرح بارش کروائی ہو. اچھا جب پانی زیادہ ہو گیا تو یہ نہیں کہ بند یا کوئی K4 کا منصوبہ یا نالا نکلوایا ہو, کچھ نہیں. کیا اللہ سے دعا کرو اللہم ولینا ولا علینا. کیسے بول دیتے ہیں یار, اللہ اللہ المستعان. اچھا یہ دیکھو جالوت والا قصہ ہوا تو کیا ہوا, ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس کو مقرر کر دے, اور پھر جب مقرر کیا اور وہ سب ہوا, پھر اس نے کہا کہ جو میرے ساتھ ہوگا, یعنی امتحان لیا تو وہ اتنا سا پیے گا. صبر کا امتحان ہو رہا ہے, یہاں اس کا امتحان نہیں ہو رہا کہ کس کو گولی زیادہ اچھی چلانا آتی ہے. اچھا اس میں بھی حکمت ہے کہ یہ امتحان کیوں لیا جا رہا ہے, اس لیے لیا جا رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ویٹ کرا کے امتحان خضر علیہ السلام نے لیا تھا کہ اس کے اندر کتنا صبر اور ایمان ہے, یعنی ایمان از دا لٹمس ٹیسٹ. اچھا جب وہ سامنے آئے تو ان لوگوں نے کیا کہا, لا طاقت لنا. امپورٹنٹ ورڈز ہیں بہت, نوٹ کریں. شعیب بھائی آپ بھی اور مہد تم اسپیشلی ان لڑکوں کو گھیرنے کے لیے, لا طاقت لنا نکرا ہوا ہے, یعنی ہماری کوئی طاقت نہیں. اوبیسلی فزیکلی نہ اسلحہ ہے نہ کچھ ہے. لنا الیوم آج کے دن بھی جالوت وہ جنودی, جالوت اور اس کے جنود کے مقابلے میں. قال الذین یظنون, اب کون لوگ جو کیا گمان کرتے تھے فزکس کے اوپر, نہیں, یظنون انہم ملاق اللہ, جو اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتے تھے. کم من فیۃ قلیلۃ, کیا بات کہی انہوں نے کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں, غلبت فیۃ کثیرہ, کہ وہ بڑے فیہ کے اوپر غالب ہو گئے, باذن اللہ, اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, فزکس اور کیمسٹری والوں کے ساتھ نہیں. ولما برزوا لجالوت وجنودی قالوا ربنا, جب جالوت اور اس کی جنود کے بالکل آمنے سامنے آگے تھے, ان لوگوں نے کیا کہا, اے ہمارے پالنا افرغ علینا صبرن. رسول اللہ رات بھر دعاؤں میں مصروف ہے, یہ نہیں کہ فزکس اور کیمسٹری کے نقشے بنا رہے تھے خیمے کے اندر. ربنا افرغ علینا صبرن, اے ہمارے پالنا ہمارے اوپر صبر ڈالیے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو مضبوط کیجیے. وانصرنا علی القوم الکافرین. پھر آگے آتا ہے کہ داؤد نے ان کو قتل کیا, اور پھر جو ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم, اللہ ہی ہے جو لوگوں کو سمجھے آگے پیچھے کرتا ہے. اچھا پھر داؤد نے جب قتل کیا جالوت کو, وآتہ اللہ الملک والحکمہ, اور اللہ نے داؤد کو دی. داؤد نے فزکس کیمسٹری اپنی طرف سے حاصل نہیں کری, آتا اللہ الملک, اللہ نے ملک دیا داؤد کو بھی, والحکمت, اور حکمت, وعلمہ, اور اسے سکھایا, مما یشاء, جو کچھ وہ چاہتا تھا اس میں سے. اور اگر اللہ تعالیٰ آگے پیچھے لوگوں کو نہ کرتا وواد فساد ہوتا تو زمین میں بڑا فساد ہو رہا ہے, لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کو ریکارڈنگ میں بھی ڈال دو. دین جو ہے نا اخلاص اور مستقل مزاجی مانگتا ہے. تم دن میں ایک صفحہ پڑھو قرآن کا, لیکن مستقل مزاجی ہو. ابھی یونیورسٹی لائف گزر جائے, تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ یونیورسٹی لائف کے بعد تک تم زندہ رہو گے؟ یہ جملہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا جتنے لوگ کہتے ہیں. یار تم اپنا عمل مصروفیت کی وجہ سے کم کر دو, اور اس کی مثال بھی آپ کو قرآن حدیث سے دوں گا. جنگ میں نماز معاف نہیں ہے, لیکن تقصیر کرتی گئی. سفر میں نماز معاف نہیں ہے, تقصیر کرتی گئی. بیماری میں نماز معاف نہیں ہے, تقصیر کرتی گئی. بات سمجھے؟ یعنی آپ کی ڈیوٹیز کم ہو جاتی ہیں. اس پوائنٹ کو سمجھو. آپ مصروف ہو, اسٹوڈنٹ ہو, آپ عربی کا ایک چھوٹا سا لیکچر لے لو, آپ قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لو, آپ فقہ کی کتاب کے 2 صفحات پڑھ لو. باقی ٹائم سب کے پاس ہوتا ہے. میں نے آج تمہیں اسکرین شاٹ بھیجا نا اس لڑکے کا, نام مت لینا, نام مت لینا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آج جیسے ہی کھولا, اب یہ مستیاں کرنے کے لیے بھائی ایک اچھا سا اسٹیٹس ڈھونڈنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, پھر اسے پوسٹ کرنا, پھر اس پہ کتنے لوگوں نے لائک کیا, تو ٹائم بہت ہے. اتنی دیر میں آپ فقہ کے 2 صفحات پڑھ لیتے. بات سمجھے؟ تو یہ سب بہانے, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بہانے دکھا دے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ تو دکھاؤ کہ میں کنٹینیوسلی دین کے لیے کچھ کر رہا تھا. جذباتی ہوئے رمضان میں, یہ وہ اور یہ, اور پھر ٹھنڈے ہو گئے 4 سال کے لیے. پھر بیچ میں کسی دن ٹیکا لگا, جذباتی ہوئے, پھر 4 سال کے لیے ٹھنڈے ہو گئے. بڑی پیاری بات کری شاہ رخ نے, ابھی اس کی پوسٹ میرے سامنے سے گزری کہ رمضان وقت عبادت کا, باقی پورا سال آپ نے تدبر کیوں نہیں کیا, جو آپ کو اب دماغ میں بات آ رہی ہے کہ تدبر کریں. اور بڑی پیاری مثال دی اس نے.
اس نے کہا کہ جنگ کے میدان میں جا کے کیا مشقیں کرتے ہو؟ نہیں، وہ تو پریپریشن کا ٹائم پہلے تھا، اب تو وہاں پرفارمنس دکھانی ہے. تو آپ نے پورا سال تدبر کرنا تھا، اب تو آپ نے قرآن ختم کرنے 2-3 رمضان میں. اللہ المستعان. آیت نمبر 128. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی، استعینوا باللہ، یعنی اللہ کی مدد پراپت کرو، اعتمدوا علیہ، اس پر اعتماد کرو. سمجھے؟ فی جلبی ما ینفعکم، اس چیز کے جلب طلب میں جو تمہیں نفع پہنچائے، ودفی ما یضرکم، اور اس چیز کے دفع کرنے میں جو تمہیں ضرر پہنچائے، واستقوا باللہ، اور اللہ پر توسق رکھو، انہ سیتم امرکم، اللہ تعالیٰ تمہارا معاملہ پورا کر دے گا، واصبروا، اور صبر کرو، الزموا الصبر علی ما یحل بکم منتظرین للفرج، یعنی کہ صبر کرو جو تمہارے اوپر مصائب آئیں، اور انتظار کرو فرج کا، یعنی اس سے آزادی کا. ان الارض للہ، ارض جو ہے زمین وہ اللہ ہی ہے، لیست لفرعون ولا لقوم. اب دیکھو یہاں کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو قوم تھی، ان کے دماغ میں بھی بات ہوگی کہ مارس کے اوپر بھی زمین ہوتی ہے، اور خیر جوپیٹر تو گیشیس پلانٹ ہے، اور وینس اور مرکری اور یورینس، اور ان کے اوپر نیپٹون، ان کے اوپر جو ہے وہ ارض ہوتی ہے. نہیں، سمپل سی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری ارض کی زمین ہے، اور یہ پوری اللہ کی ہے. فرعون جتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو مار کے تمہیں حکومت دے دے گا. ان کا پتہ نہیں کیا الٹا ساحل اینڈ کو کا دماغ چلتا ہے. اللہ المستعان. لیست بفرعون ولا لقوم، گدھے والی بات دیکھا کیسی اس نے گول گھمائی. یہ جو ہے فرعون کے لیے نہیں ہے، اور نہ اس کی قوم کے لیے، حتی یحکموک کا فیہا، یہاں تک کہ وہ اس کے اندر تحکیم کرتے رہیں. حتی یتحکموا فیہا، یہاں تک کہ وہ اس میں تحکم کرتے رہیں. یورث من یشاء من عبادی، یعنی بے شک اس کے اندر حکومت کر رہے ہوں، لیکن یہ بھی اللہ نے جب تک مہلت دی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے اس کو اس کی وراثت دیتا ہے. یداولوا بین الناس، اس کو لوگوں کے درمیان گھماتا ہے. اعلیٰ حسبی معیشتی و حکمتی، اپنی مشیت اور حکمت کے تحت حساب سے. ولیکن العاقبۃ للمتقین، لیکن جو آخری انجام ہے وہ متقین کا. فإنهم وإن امتحنوا مدت ابتلاء من اللہ وحکمہ، تو اگر تو یہ اس امتحان میں مبتلا کیے جائیں اللہ کی اور سے اور اس کی حکمت کے تحت، فإن النصر لهم، تو انہیں انشاءاللہ مدد پہنچ جائے گی. والعاقبۃ الحمیدۃ للمتقین علی قوم، اور اصل جو الٹیمیٹ عاقبت ہے، اخروی انجام، وہ تو ہے ہی ان کا. وہذی وظیفہ العبد انه عند القدرہ ان يفعل من الاسباب الدافعہ عنه اذى الغیر ما يقدر علیہ، وعند العجز ان يصبر ويستعين وينتظر الفرج. اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ہے نا، اس کا یہی وظیفہ اور طریقہ کار ہے. کیا کہ اگر اس کے پاس قدرت ہو تو وہ پھر اپنے اوپر سے دوسروں کے اوپر سے برائی کو ہٹانے کی کوشش کرے، جتنی اس کے اندر قدرت ہو. ما یقدر علیہ، جتنی اس کے اندر طاقت ہو. سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ عربی اور قرآن حدیث اور فقہ کو چھوڑ کے آپ نا ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو فضول کے. ابھی دیکھو نا، ہم جتنا فقہ پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں کتنا پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ساری چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، لنکڈ ہوتی ہیں، کتنے سارے اس میں پہرائے ہوتے ہیں. اور چاہے آپ کتنی علل کی بحث کر لو، الٹیمیٹلی آپ نے فقہ پر آنا ہے. فقہ سے میسٹربیشن حرام قرار دی جائے گی، چاہے حدیث اس کی کتنی بھی ضعیف ہو. فقہ سے جو ہے وہ جنگ کے اندر قیدی چور کے ہاتھ نہ کاٹنے کی اجازت دی جائے گی، حدیث اس کی بھی ضعیف ہے، بصر بن ارتا کی ہے. اس پہ شاید میں نے اس دن گروپ میں کمنٹ نہیں کیا تھا مصروفیت کی وجہ سے. ترمذی کے اندر ہے، بصر بن ارتا کی، امام ترمذی نے خود کہا ہے یہ روایت ضعیف ہے، البتہ اس کے اوپر عمل ہے، امام احمد وغیرہ کا یہ فتویٰ ہے. تو یعنی فقہ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی. اب آپ کتنی محنت کر کے ثابت کر لو کہ بھائی 3 دفعہ سر پہ مسح کرنے والی روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے مان لیا، تو استحباباً پھر بھی جائز ہے اس حدیث کے اوپر قیاس کر کے کہ ہر کو 3 بار دھویا رسول اللہ نے، تو مسئلہ تو ثابت ہو گیا اپنی اصل میں. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو یہ علوم حاصل کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کو راہ دکھاتے ہیں اور آپ کے مسائل پریکٹیکلی حل کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ ایپیکس آتا ہے بیوع اور زکوٰۃ کے مسائل میں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کے مسائل. ایک لڑکا
جو کہ بہت بڑا زبیر علی زئی کا فین ہے اور کتنا اس کے پاس علم ہے، اس کو زکوٰۃ کا یہ بیسک مسئلہ نہیں پتا کہ اس کے پاس کل مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ 12 اگر اس کے پاس پچھلے سال 10 لاکھ روپے تھے، اب سال میں کم زیادہ ہو کے اب 12 لاکھ ہو گئے، تو کہنے لگا کہ میں 10 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ نکالوں گا یا 12 لاکھ. جو بندہ بھی مبتدی بھی ہو نا زکوٰۃ کے علوم کا، اسے بات معلوم ہے کہ یہاں مسئلہ کیا ہے. ٹوٹل 12 کی نکلے گی. بتانے کا مقصد یہ کسی کو اسی لیے میں نے نام نہیں دیا، ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں شو کرنا. میرے پاس بھی کچھ علم نہیں ہے، اللہ علم اضافہ فرمائے، ربی زدنی علما، کہ یار آپ کو یہ مسائل نہیں پتا تو آپ کا مال کیسے پاک ہوگا؟ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فزکس کیمسٹری نہیں، حرام جو ہم کھا رہے ہیں، کیونکہ اوبیسلی ہم سب حرام میں انوالو ہیں. جب آپ کو بیو کے مسائل نہیں پتہ ہوں گے تو آپ حرام کا کھاؤ گے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے حرام آپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا. پھر میں نے گروپ میں شیئر کی تھی، اب مسئلہ ہے کہ انٹرسٹڈ ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ میں کبھی کوئی فضول پوسٹ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں کرتا گروپ میں. اب میں نے کوئی پوسٹ بھیجی، اس کے پیچھے مقصد نہیں، شیخ مصطفیٰ رضوی کی ویڈیو بھیجی تھی، اس کے اندر وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ لا تبیو ما لیس لک عندک، اس چیز کو نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے. پھر میں نے شیخ واجد سے بھی ایک رائے لی تو انہوں نے کہا، بڑی تعویلیں کریں کہ ہاں اب کچھ علماء نے اجازت دے دی ہے کیونکہ اب آج کل مجبور ہیں، کہیں ایسے کام ہوتے نہیں. البتہ انہوں نے بھی یہ کہا آخر میں کہ بچنا ہی بہتر ہے. اور شیخ مصطفیٰ الدین نے تو مطلقاً فتویٰ دیا ہے کہ اس حدیث کے تحت یہ جتنی آج کل یہ بکنگ فلیٹوں کی چل رہی ہے کہ ابھی بنا ہی نہیں ہوتا فلیٹ اور پہلے ہی بکنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ حرام ہے. کیونکہ آپ وہ چیز بیچ رہے ہو جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. کیا پتہ ایک سال کے بعد جب بنے تو اس کی کاسٹ کہاں تک پہنچ جائے، تو آپ نے تو غلط قیمت لے لی، یا اس کی کاسٹ کم پڑے، چیزیں کچھ بیچ میں سستی ہو جائیں، آپ نے لوگوں سے زیادہ لے لیا. اور اسی طرح پھر میرے ذہن میں آئے جو مکتبے والے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کتاب چھاپنے والے ایڈوانس بکنگ جاری ہے، یعنی ابھی کتاب آپ کے پاس ہے نہیں، آپ ایڈوانس. اب یہ اسلامی مکتبے والے کر رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ کہ ان کی بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں. امام نے اس بات میں کچھ شک نہیں، ہمیں بہت اچھے کچھ جملے دیے انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو مسئلہ یہ کہ وہ مکتبے میں بھی نا کتابیں بیسکلی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہوتی انہوں نے، وہ تو اسے ایسا دھندا یوز کر رہے ہیں. اور اس کی مثال آپ دیکھ لو کہ شیعہ اور رافضی بدعتیوں کی کتابیں آج کل کچھ مکاتب نے بیچنا شروع کر دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پیسہ کمانا ہے، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ چیز نیچے کیا بک رہی ہے. جی بولیے. ڈاکٹر مکتبے میں اور کنسٹرکشن کے معاملے میں فرق ہے میرے خیال سے، کیونکہ کنسٹرکشن میں تو واقعی مال انہوں نے پراپت کرنا ہے نا، لیکن جو مکتبہ ہے اس میں بھائی تو پیپر مہنگا ہو جائے، سب کچھ ہے. مجھے بتاؤ پیپر مہنگا ہو جائے پھر یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن کتاب کو آگ لگ جائے، کتاب کو آگ لگ جائے. مکتبوں میں آگ نہیں لگتی، اتنے سارے پیپر ایک ساتھ رکھے ہوتے لگ تو جاتی ہے اکثر. تو مسئلہ پہلے پوچھو نا شیخ مصطفیٰ الدوی سے، اب مسئلہ ہی پوچھو مکتبے کا بھی. ایسے تکے مارنے کا فائدہ نہیں، ٹائم ضائع ہوگا. بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی. اب مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں، لوگ کتنے، میرا اپنا بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے اسے بعد میں ڈانٹا جب اس نے کیا کہتے ہیں ایک جگہ پہ آج سے 3 سال پہلے ایک فرم میں پیسے لگائے تھے اور آگے پیچھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہے وہ کیا بولتے ہیں یار، یہ جو سافٹ ویئر ہاؤس کے نام پہ. تو میں نے کہا کہ یہ تو مجہول ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، تم نے ایسے پیسے لگا دیے. اسی طرح وہ جو گاڑی کا اس نے سودا کیا تھا کہ کیا کہتے ہیں 6 مہینے بعد، اب 1 سال کے بعد تو مجھے یہ گاڑی بیچنا اور میں تمہیں ابھی بیچ رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو ایک بیگ کے اندر 2 بیگ. کیونکہ مسئلہ وہی کہ نماز بیچارہ بڑی مشکل سے پڑھتے، باقی تو دین سے کوئی شغف نہیں، نہ پوچھا نہ فتوی. اور ہم سب اس میں یعنی سوائے یہ کہ کچھ چند خاص لوگ ہیں، کتنے ہماری روز مرہ کی بیو ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں معاملات اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ حرام کہاں سے داخل ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ لوگوں کا یہ ہے کہ بس سود موٹا موٹا اور رنڈی کی کمائی اور شراب. باقی اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی سروس، بھائی میں کوئی چیز دے رہا ہوں نا بدلے میں، ارے بھائی وہاں بھی تو آپ کھجور کے بدلے کھجور دے رہے ہو لیکن وہ ریبا ہو گیا. تو یعنی شریعت کے مسائل سیکھنا پڑیں گے نا. ہماری پوری قوم حرام کھا رہی ہے، آج یہ بات سن لو. اس لیے ہمارے اوپر لعنت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ فزکس کیمسٹری، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ جو حرام کھائے گا نہ اس کی دعا قبول نہ کوئی اعمال قبول. بات سمجھے کتنا پرابلمٹک مسئلہ ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتے کتنے لوگ ہیں جو یہ سنیں گے بیان، اور کتنے ہمارے ممبر سے جو یہاں، اب وہ چوئی صاحب اور یہ آدم اور یہ جو کوئی بھی نہیں آیا اسد، اب یہ اتنی ساری باتیں میں نے کی ہیں، یہ سب بتاؤ ساری پانی میں گئی. اور یہ بہت امپورٹنٹ مسائل ہیں، بہت امپورٹنٹ مسائل ہیں جن کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے. جی شعیب بھائی فرمائیے. یہاں پہ بہت سارے بندے پاکستانی انہوں نے اپنا سپر سٹور بنایا اور شراب رکھی ہوئی ہے،
اور ان سے پوچھو نا کہ یار یہ تم شراب بیچ رہے ہو، یہ تمہیں پتہ ہے شریعت میں حرام ہے؟ کہتے ہیں ہم کون سا پی رہے ہیں، استغفر ہم اللہ۔ نے نہ بچے پیتے نہ۔ ایک اور بندہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، بیسیکلی مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کام چاہیے نا، میں نے پوچھا کام کی نوعیت کیا ہے، کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ان کی پیکنگ ہے اور اس طرح۔ میں نے کہا کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ہے؟ چکن۔ میں نے کہا چکن چکن۔ حلال ہے، جو حلال ذبیحہ ہوتا ہے دوسرا، کہتا نہیں نہیں اس سے تو ہمیں کیا ہے، چکن تو چکن ہے، یہ کون سی؟ میں نے کہا ذبیحہ استغفر اللہ۔ حرام ہو کھا لو گے؟ پھر کہتا ہے اس سے بڑی بات ہے تو پھر چھوٹی بات ہے۔ میں نے کہا اسے سور وغیرہ کا گوشت تو نہیں ہے؟ کہتا ہے لیکن بے فکر ہو جائے، الحمدللہ میں 6-7 سال سے کر رہا ہوں، میں گلوز پہن کے ٹچ کرتا ہوں اس کو۔ زندہ باد۔ گلوز پہن کے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات میں آپ کو، میں بھی ایک ریئل لائف واقعہ سناتا ہوں اب، آج سے 10 سال پہلے کا ہے۔ میرا بھائی تھا، اس کے آس پاس کے آوارہ لڑکے جنہوں نے پڑھا وڑھا نہیں ہوتا، اب انہیں بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں تو فکر ہوتی ہے کہ کمائیں، تو ان لڑکوں نے کہا کہ ڈنکی ونکی مار کے نا ملیشیا جاتے ہیں، سوری تھائی لینڈ، اور تھائی لینڈ میں جو ہے نا ہم نے نہ ناچنا ہے نہ گانے کچھ بھی نہیں، ہم نے صرف شراب سرو کرنی ہے، پینا نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور اس کے گلاس دھونا۔ کہنے لگے اس میں کیا حرام ہے، ہم تو صرف سرو کر رہے ہیں۔ اب انہیں کون سمجھائے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اس کے فقہی مباحث۔ میرے میرے جو میں ادھر آیا ہوں نا کراچی، میری امی کے جو اخ ہیں، نام نہیں میں لے سکتا تو وہ جو ہے نا، ان کا ایک دوست ہے، اس کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی وہ بڑا اچھا آدمی ہے، وہ لائق ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس کی پولیس میں نوکری ہے۔ وہ پہلے پولیس میں تھا، پھر وہ ایف آئی اے میں چلا گیا، تو وہ نا لوگوں کو کوڈ ورک وغیرہ بھی کرا کے دیتا ہے، اور ان کے نا کنسٹرکشن کے کام بھی کر کے دیتا ہے۔ تو میں نے ان کے سامنے کہا، میں نے کہا کہ اگر یہ پولیس میں ہے اور یہ کنسٹرکشن کا کام بھی کرتا ہے اور عدالتی پیپر ورک بھی کروا کے دیتا ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ حرام کھاتا ہوگا۔ تو لیکن وہ ہر سال جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھتا ہے ان کے ساتھ۔ تو میں نے کہا تو لیکن کہتے ہی سرکاری نوکری تو نہیں نا ہوتی ایسے، الٹا غصہ کر کے میرے اوپر، 5 وقت کے نمازی حضرت، 5 وقت کے داڑھی والے نمازی حضرت میرے اوپر غصہ کر کے کہ تم نے اس کی کمائی پہ شک کیسے کیا، یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، میرے پھپھو کا بیٹا لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے یہ کھولتا ہوں نا، وہ حکیم لوہا پاڑ۔ اچھا جی، حکیم لوہا پاڑ آیت نمبر 129، قالوا لموسیٰ متجرین من طول، یعنی کہ ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جتنا وہ کر سکے، اور اگر وہ عاجز ہو جائیں تو صبر کریں اور فرج کا آزادی کا انتظار کریں۔ 129، قالوا لموسیٰ متجرین من طول ما مکثوا فی علی فرعون، اور پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا جو وہ اتنے لمبے عرصے فرعون کے عذاب میں رہے تھے، یعنی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر انہوں نے آگے سے نیر ٹو کلمہ کفر کا اذیت، اور اس کے ذریعے اوزینا من قبل ان تأتینا، ہم تو اس سے پہلے بھی اذیت میں مبتلا تھے جب تم ہمارے پاس آئے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی، من بعد ما جئتنا فإنهم كانوا يصومون سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، یہ سے پہلے ہمارے بچے اور ہماری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد کذالک قال لهم موسیٰ۔ باقی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیسکلی یا تو دو واقعے ہیں، یا اگر تم اس کو ایک واقعہ لیں تو یہ تو یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ یا تو یہ دو واقعے ہیں، اگر تو وہ خواب والی بات سچی ہے جو تفاسیر میں ملتی ہے یا روایتوں میں اسرائیلی، کہ وہ خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا کہ میری قوم کا ہو، تو یہ اسرائیلیوں میں سے، تو اس نے پھر بچے قتل کروانا شروع کر دیے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام بچ گئے تھے، ایک تو واقعہ ہے۔ لیکن یہ پھر جو اس نے بتایا نا کہ ان کے لڑکوں کو زندہ رکھو، اور وہ یہ پھر ایک دوسرا سیشن آیا تھا اس عذاب کا۔ قال لهم موسیٰ، تو انہوں نے موسیٰ سے کہا مرجیاً لهم بالفرج والاخلاص من شرهم، یعنی اس چیز کی امید کرتے ہوئے کہ وہ ان کے لیے کوئی رستہ نکالیں گے اس شر سے، ایسا، یعنی موسیٰ نے ان سے کہا یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ ان کے لیے کوئی رستہ خلاصی نکالے گا، ایسا ربکم ان یہلکا، ایسا ربکم ان یہلکا، کہ شاید کہ تمہارا رب عنقریب، تمہارا رب جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دے، ان یہلکا عدوکم، تمہارے عدو دشمن کو، استخلفکم، اور تمہیں مستخلف کر دے، خلیفہ بناتے فی الارض، فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، ای یمکنکم فیہا ویجعل لکم التدبیر فیہا فینظر کیف تعملون هل تشکرون ام تکفرون، کہ تم شکر کرتے ہو کفر کرتے ہو، وہذا وعد انجز اللہ، اور یہ وعدہ جو اللہ نے کیا، لما جاء الوقت الذی ارادہ، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ آئے گا، تو هكذا۔ آیت نمبر 130، قال اللہ تعالیٰ فی بیان ما عمل به آل فرعون فی هذه المدة الأخيرة انها على عادتی و سنتی فی الامم ان یاخذون بالبأس والضراء لعلهم يتضرعون الآیت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ ایسی خراب امتوں کے ساتھ ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ کرتے جو اللہ کی عادت ہے تمام امم کے بارے میں، اور سنت ہے کہ ان کو بأس اور ضر
مصیبت کے ساتھ پکڑ لیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کہ پھر ہم نے پھڑ لیا کس کو؟ فرعون کی آل کو بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ قحط سالی سے ونقص من الثمرات اور پھلوں کی کمی سے لعلہم یذکرون شاید کہ وہ تذکر پراپت کریں تذکیر پراپت کریں بالذکور والجدب ونقص من الثمرات لعلہم یذکرون ای یتعظون اما انما حل بهم واصابهم متعتبۃ من اللیل یعنی کہ وہ یہ واعظ پکڑیں کہ ان کے اوپر جو مصائب آئے وہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے اور یہ اللہ کی طرف سے عتاب ہے لعلہم یرجعون عن کفرہم کہ وہ اپنے کفر سے لوٹیں فلم ینجع فیہم ولا افاد بل استمروا علی ظلم الفساد لیکن وہ لوگ اس سے باز نہ آئے اور نہ انہیں اس چیز نے انہیں فائدہ دیا بلکہ وہ استمرار کے ساتھ اپنے ظلم اور فساد پر باقی رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.